اپنے قرض خواہ کو مہلت دے یا معاف کرے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور ایک عجب حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ اس نے کہا تیرے لیے کچھ بھی نہیں لایا۔ پھر اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہ یا اللہ ایک رائی کے دانے کے برابر میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں لایا۔ اللہ نے پھر تیسری دفعہ پوچھا کچھ تو سوچو کیا لائے ہو؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں لایا۔ پھر کہنے لگا ایک بات ہے اگر تیری بارگاہ میں کوئی اس کی قیمت ہے تو۔ اللہ کو تو سارا پتا تھا۔ اللہ نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا تو نے مجھے مال دیا تھا تو میں تجارت کرتا تھا، لوگوں کو مال اٹھواتا تھا، جو پیسے نہیں دیتا تھا اور دے سکتا تھا تو میں اسے تنگ نہیں کرتا تھا کہ پیمنٹ پہنچاؤ، میں اسے مہلت دیے رکھتا تھا، جب دے ٹھیک، اور جو تنگ دست ہو جاتا تھا، کوئی نقصان ہو جاتا تھا تو میں کہتا تھا چلو اس کو معافی کرتا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے جیسا بننا چاہتا ہے، یہ تو میری صفت ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، چل بس اسی پر تجھے جنت کا فیصلہ۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر، نہ تلاوت، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ اب یہ مزاج شریعت ہے۔ اور سود کیا ہے کہ اگلے کا خون نچوڑ لو، اس کی رگوں میں جو بہتے والا خون ہے وہ بھی نکال لو۔ تو سود خود غرضی، حرص و ہوس اور لالچ کی بنیاد پر ہے، اور اسلام ایثار، قربانی کی بنیاد پر ہے۔ مدینے کے نبوی دور کی کیا زندگی، ایک صحابی نے بکرے کو ذبح کیا، اس کی سری ایک گھر بھیجی، اس نے کہا ہمارا تو آج کی روٹی ہے اس کو دے دو، وہ اس کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے کہا ہمارے گھر آج کا کھانا ہے اگلے کو دے دو، وہ اگلے گھر چلی گئی۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس آج کا کھانا ہے اگلے کو دے دو۔ 7 گھروں میں سری چکر کاٹ کے پھر پہلے گھر میں آ کے اگلے کو دے دو، اگلے کو دے دو، اگلے کو دے دو، اگلے کو دے دو۔ یہ اسلام کا ذوق ہے اور مزاج ہے، سخاوت، لوگوں کی خدمت، لوگوں کے کام آنا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ارید ان اکون خیر الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بہترین فیصلہ بعد میں شمار کیا جاؤں۔ تو آپ نے کہا کن نافعا للناس تکن خیر الناس، لوگوں کو نفع پہنچایا کر تو سب سے اعلیٰ درجے کا، سب سے بہترین انسان بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ امت کو ہمت دے، ہمارے تاجر اور ہمارے ذمہ دار یہ سود سے بچیں، اور جو ہمارے عوام الناس میں مالدار لوگ سود پہ پیسہ دے رہے ہیں اس سے بچیں، تو ان کی آخرت بھی بن جائے گی، ان کی دنیا بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، اللہ نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اور یہ ہے جبریل بیٹھے تھے اللہ کے نبی کے پاس، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہوا ہے؟ تو جبریل بولے آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور ایک کلام لے کے آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو فرشتہ جب اترا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابشر بنورین، یا رسول اللہ آپ کو 2 نور کی بشارت ہو۔ کون سے 2 نور؟ ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ یہ اللہ کے، آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے زمین پر اتارا۔ تو میں سوچتا تھا کیا چیز ہے اس میں جو اللہ نے اس کو کہا یہ میرے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔